بدہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات انتہائی ذوق و شوق محبت الفت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار محبت سے پڑھیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب لو نسبت قدرہ آیاتہ عظاما لحی اسمہ حین یدعا دار سار امامی مولا صلی وسلم ابدا علی حبیب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، آج ربیع الاخر کی 11 تاریخ ہے اور آج اتفاق سے 11 تاریخ بروز جمعہ ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم محبوب سبحانی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی 11ویں شریف۔ حضرت غوث العظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ عالم اسلام کی بہت بزرگ ترین ہستی ہیں۔ تمام طریقت کے سلسلوں میں انہیں عزت کی نگاہ سے اور اعلیٰ مقام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں پڑھا کہ طریقت کے کسی بزرگ نے سیدنا غوث اعظم کی ولایت میں کبھی کوئی کلام کیا ہو، کوئی کلام نہیں۔ یہاں تک کہ حافظ ابن تیمیہ جن کے اہل حدیث سچ یہ ہے کہ وہ اس کے مقلد ہیں اور سعودیہ کے علماء اسے بہت مانتے ہیں، روحانیت کے معاملے میں وہ بالکل الٹ ہے دوسرے علماء سے۔ حافظ ابن تیمیہ کو بھی کہنا پڑا کہ اس امت میں جس ہستی کی کرامات تواتر کے ساتھ منقول ہیں وہ فقط شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ آپ والدہ کی طرف سے حسینی اور والد ماجد کی طرف سے حسنی ہے۔ والدہ مائدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر ہیں، والد ماجد حضرت موسیٰ جنگی دوست ہیں، ان کے نانا حضرت عبداللہ سومئی ہیں۔ یہ سارے افراد جن کا نام لیا وہ اعلیٰ درجے کے متقی، پرہیزگار اور اللہ کے ولی ہوئے۔ سیدنا غوث اعظم کو
پاکستان میں، ہندوستان میں بہت لوگ مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں بڑے بڑے ائمہ، علماء، اتقیاء اور ہر شعبے علم سے وابستہ لوگوں نے سیدنا غوث اعظم کی تعریفیں کی ہیں، انہیں روحانیت کا بادشاہ مانا۔ غوث الاعظم روحانی سلطنت کا ایک عہدہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سے عہدے ہیں ہماری ریاستوں کے، ہمارے پاکستان کے ملک کا سب سے بڑا انتظامی عہدہ وزیر اعظم ہے۔ تمام وزراء اس کے آگے جواب دہ ہیں، اور وزیر اعظم کا منصب اس ملک کا سب سے بڑا منصب ہے، فعال منصب وزیر اعظم۔ ویسے غوث کے معنی ہے فریاد رس، اور غوث الاعظم کے معنی ہے بڑا فریاد رس، لیکن یہاں پر مراد ایک خاص منصب ہے۔ جیسے وزیر اعظم ریاست کا سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے، روحانی ریاست کا سب سے بڑا آدمی غوث الاعظم ہوتا ہے۔ غوث الاعظم اولیاء اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے روحانی ریاست میں جو اولیاء ہیں ان کے لیے غوث الاعظم ایسے ہے جیسے ہمارے وطن، ہمارے ریاست اور ملک کے وزراء کے لیے وزیر اعظم ہوتا ہے۔ یہ ایک منصب ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی جو مذہبی حوالوں سے بہت زیادہ متشدد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں ایک مقام پر نہیں 10 سے زائد مقامات پر حضرت غوث الاعظم کے لیے لکھا جناب غوث الثقلین۔ اور غوث الثقلین کے معنی کیا ہے؟ انسانوں اور جنوں کے غوث۔ لکھتے ہیں جناب غوث الثقلین کی روح متوجہ ہوئی، فلاں بزرگ کی روح متوجہ ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ یہ ایک منصب ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم کا یہ منصب بڑا منصب ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ ایسے ہوئے ہیں جو غوث اعظم کے مقام و منصب کو صحیح معنی میں جان نہیں سکے۔ چنانچہ آپ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا عبد الرحمن تفسونجی۔ کیا نام تھا؟ عبد الرحمن تفسونجی۔ یہ بغداد کے قریب ایک علاقہ ہے تفسونج، یہ اس کے باشندے تھے، عبد الرحمن تفسونجی۔ ان کی خدمت میں حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ایک غلام، ان کا ایک مرید کسب فیض کرتا تھا، روحانیت کا درس لیتا تھا۔ انہوں نے اپنا جیسا مقام سمجھا، انہوں نے تحدیث نعمت کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ فرمانے لگے انا بین الاولیاء کالقرکی اطول عنقا، اولیاء اللہ میں میرا ایسا ہی اونچا مقام ہے جیسے کلنگ اونچی گردن والا۔ کلنگ اونچی گردن والا۔ اگر آپ کلنگ لکھیں گے اور گوگل پر آپ اس کو سرچ کریں گے تو باقاعدہ کلنگ کی تصویریں آئیں گی، اور ہم نے کلنگ کھایا ہے۔ کیا نام ہے جھیل کا؟ منچر جھیل۔ تو وہاں ہم گئے، پرندوں کا دوستوں نے شکار کیا تو ہمیں کلنگ کھلایا،
بگلے کی گردن کلنگ سے زیادہ اونچی ہوتی ہے، لیکن شاید اس علاقے میں اونچی گردن والا معروف پرندہ یہی تھا۔ فرمانے لگے میں اولیاء اللہ میں میرا ایسا ہی مقام ممتاز ہے جیسے کلنگ پرندوں میں اونچی گردن والا۔ غوث الاعظم کا مرید بیٹھا ہوا تھا، فرمانے لگے حضور سب اولیاء کے بارے میں فرما رہے ہیں، میرے مرشد کے بارے میں بھی فرمایا، تو کہنے لگے اٹھیے پھر مجھ سے کشتی لڑیے۔ یہ معرفت کی زور آزمائی تھی، روحانیت کی، اس سے کشتی لڑیے۔ حضرت نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ لوگوں نے کہا یہ تو فقیر ہے آپ کا، آپ سے سیکھتا ہے، اس کی کیا مجال ہے آپ کو چیلنج کر رہا ہے، حضرت اسے کچھ کیجیے نا، اس کا علاج کیجیے۔ فرمانے لگے میاں سر سے لے کر پاؤں اور پاؤں سے لے کر سر تک 7 مرتبہ میں نے دیکھا، اس کا کوئی رونگٹا رحمت الہی سے خالی نہیں، میں جانتا ہوں یہ اندر سے کس روحانی مقام کا مالک ہے، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے مرشد کا فیض ہے۔ بھائی بتا تیرا مرشد کون ہے؟ تو اس نے کہا میرے مرشد ہیں غوثیت مآب شہنشاہ بغداد حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی میرے مرشد۔ فرمانے لگے اتنا اونچا مقام کا، میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، میں نے کبھی ان کی زیارت نہیں کی، اتنی اونچی مقام والا بزرگ میں اس سے مل کیوں نہ سکا، تعارف کیوں نہیں؟ 2 مریدوں کو دوڑایا بغداد کہ غوث اعظم سے پوچھ کر آؤ اتنا اونچا مقام، رہتے کہاں ہیں آپ؟ 40 سال سے قرب الہی میں جاتا ہوں، میں قرب خداوندی کا شرف پا رہا ہوں 40 سال سے، لیکن آتے جاتے کبھی بیٹھتے ہوئے اولیاء اللہ میں نے آپ کی صورت نہیں دیکھی۔ تو حضرت کہاں رہتے ہیں آپ؟ غوث اعظم کا مقام بڑا اونچا تھا۔ فرمانے لگے مریدوں کو دوڑا بھیجا آپ نے بھی، فرمایا 2 درویش آ رہے ہوں گے تفسون سے، عبد الرحمن تفسونی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، انہیں آنے مت دینا، انہیں جلدی اس کا جواب چاہیے، جلدی سے جاؤ انہیں واپس کرنا، اور ان کی مرشد کی بارگاہ میں جا کر ان کے سوال کو بھی دوہرانا اور میرا جواب بھی دہرا دینا۔ ملے لو، کہاں جا رہے ہو؟ بغداد۔ اس لیے کہا شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات کرنی، کہا ایک سوال لے کر آ رہے ہو نا، کہا فرمایا اس کا جواب ہمارے شیخ نے دیا ہے، اور فرمانا ہے انہیں بغداد مت آنے دینا، ڈائریکٹ عبد الرحمن تفسونی کی خدمت میں جواب پیش کر دینا۔ توجہ ہے بھائی؟ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ غوث اعظم کی یہ درویش تفسونی آئے، عبد الرحمن تفسونی سے ملاقات کی، فرمایا ہمارے مرشد نے فرمایا کہ آپ نے ایک سوال کیا ہے، اس کا چاہیے آپ کو جواب۔ تو پہلے حضرت سوال سن لیجئے، آپ کا سوال یہ ہے کہ 40 سال سے قرب خداوندی میں آپ کی حاضریاں ہوتی ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان 40 سال میں آتے جاتے میں نے آپ کو کہیں نہیں دیکھا، آپ رہتے کہاں ہیں؟ یہ آپ کا سوال۔ فرمایا ہاں یہی میرا سوال ہے۔ فرمایا ہمارے شیخ فرما رہے ہیں کہ جاؤ ان سے عرض کرو، ان سے کہو جو بندہ صحن میں بیٹھا کرے اور جس کو صحن سے آگے پیچھے جانے کی اجازت نہ ہو، اسے کیا معلوم کہ کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور جو کمرے میں بیٹھنے والا آدمی ہے اسے کیا معلوم کہ خاص قسم کا وہ مہمان خانہ جس میں کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں، جسے کہتے ہیں نیا خانہ خاص، تو کمرے میں بیٹھنے والے کو کیا معلوم ہے کہ راز کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس کا ترجمہ راز کا کمرہ کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہو، آپ ہو صحن میں بیٹھنے والے،
اور ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص راز کے مقام پر فائز ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کمرے میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو کیا معلوم نہا خانہ خاص میں کیا ہو رہا ہے؟ آج کل کی زبان میں اگر جواب دیا جائے تو یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم وی آئی پی لوگ ہیں، ہمارے آنے جانے کے راستے تم سے جدا ہے۔ جب یہ پھر فرمایا، اس کی دلیل بھی سنیے۔ کچھ دن پہلے آپ کی ترقی ہوئی تھی، اور اس ترقی میں آپ کو ایک جوڑا پیش کیا گیا تھا جس کا رنگ سبز تھا، اور اس پر قل هو اللہ سونے کی تاروں کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ یہ آپ کو جوڑا یاد ہے؟ فرمانے لگے یاد ہے۔ فرمایا، غوث العظم فرماتے ہیں یہ جوڑا ہم ہی نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ وہ فرمانے لگے، صدق الشیخ عبد القادر جیلانی وہو سلطان الاولیاء۔ عبد القادر جیلانی سچ فرماتے ہیں، وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آپ کے مقام بلند سے واقف نہ ہو سکے، اتنے بڑے مرتبے کے یہ بزرگ ہیں حضور سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ غوث پاک کون ہیں؟ جن کی پوری دنیا میں بر صغیر پاکستان میں کیا کی جاتی ہے؟ 11ویں شریف، 11ویں شریف۔ ہمارا سنی جہاں 11ویں ہو پہنچتا ہے، اور خصوصی طور پر اگر 11ویں کا لنگر ہو تو وہاں ضرور پہنچتا ہے۔ ہلکے ذکر میں بیٹھے نہ بیٹھے، عالم کی تقریر سنے نہ سنے، لنگر کھانے کے لیے ضرور جائے گا 11ویں شریف۔ یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ کیا ہے 11ویں شریف؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ 11ویں شریف کہاں سے آئی؟ نہ یہ لفظ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کہیں اور جگہ پر ہے، نہ دین کے اماموں نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ کسی فقہ کی کتاب میں 11ویں کا ذکر نہیں، قرآن میں 11ویں کا ذکر نہیں، حدیث میں 11ویں کا ذکر نہیں۔ کیا ہے یہ 11ویں شریف؟ توجہ ہے؟ جواب سننا چاہیں گے آپ؟ خدا رہا علماء کی تقریر سنا کریں، گمراہ ہو جائیں گے آپ، ورنہ سوشل میڈیا پر گمراہی کا ایک طوفان ہے جو برپا ہے، اور ہمارا نوجوان سن رہا ہے اور گمراہ ہوتا جا رہا ہے اپنے علماء کی صحبت میں بیٹھ۔ وہ مسجدیں اہل سنت و جماعت کی جہاں اچھا بیان ہوتا ہو علمی، اس میں ضرور جایا کریں۔ کیا ہے 11ویں شریف؟ 11ویں شریف کسی پرندے اور اوپری چیز کا نام نہیں ہے، 11ویں نام ہے خیرات کا۔ کس کا نام ہے؟ خیرات کا نام۔ کون سی خیرات؟ جس کا ثواب سیدنا غوث اعظم کو پہنچایا جائے، اس خیرات کو 11ویں شریف کہتے ہیں۔ بتائیے، خیرات کرنا ناجائز ہے؟ خیرات کرنا ناجائز ہے؟ بولے خیرات اسلام کہتا ہے کرو خیرات۔ خیرات کا کیا معنی ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صدقہ و خیرات۔ سنا نا، صدقہ و خیرات۔ خیرات کرنا، لوگوں کو لنگر کھلانا، یہ ہے، یہ 11ویں ہے، اور اس کا ثواب سیدنا غوث اعظم کی روح کو پہنچایا جائے، اس کا نام ہے 11ویں شریف۔ گڑبڑ کہاں سے ہوتی ہے؟ گڑبڑ یہ ہے کہ 11ویں کے لفظ سے لوگوں کو چڑ ہو چکی ہے۔ 11ویں مت کہو، 11ویں مت کہو، اس کو خیرات کہہ دو آپ۔ سیدنا غوث اعظم کے نام کی خیرات، سیدنا غوث اعظم کی روح کو ایصال ثواب جس خیرات کا پہنچایا جائے وہ 11ویں شریف ہے۔ اس کو 11ویں شریف کیوں کہتے ہیں؟
سیدنا غوث اعظم ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیرات کرتے تھے. تو اللہ نے غوث اعظم کو یہ مقام دیا کہ جس محبوب کے لیے ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو سیدنا غوث اعظم خیرات کرتے تھے، ان کے ماننے والوں نے 11 تاریخ کو لیا، ان کی خیرات شروع کر دی، اس لیے 11ویں کہتے ہیں. لفظ اچھا نہیں لگتا تو مت بولو 11ویں شریف ہے یہ خیرات، اور خیرات سے کسی نے منع نہیں کیا. خیرات کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا اسلام میں برا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام، لوگوں سلام کو بہت عام کرو اور آنے والے لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو کھانا کھلانا اور خیرات وہ بری چیز ہے؟ نہیں. تو 11ویں شریف بری چیز نہیں ہے. یہ جو الفاظ ہے نا اس کے ہیر پھیر میں مت جاؤ. اب مجھے یہ بتائیے، جو لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں یا وہ چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھے وہ تمہارے ابا کہاں گئے تو کیا کہتے ہیں؟ بولو. چلے پہ گئے ہیں. کہاں گئے تمہارے ابا؟ چلے پر گئے ہیں. ذرا چلہ قرآن و حدیث سے دکھا دو، چلے کا لفظ دکھا دو. چلے کے معنی 40. پوچھا گیا بھائی کتنے دن گئے تھے لگایا چلہ؟ 4 دن کے چلے پر گیا تھا. تو 4 دن کا چلہ تو چوتھا ہوتا ہے. کتنے دن کا چلہ گئے تھے؟ 10. تو 10ویں پہ گئے آپ. لیکن نام اس کا کیا رکھتے ہیں؟ چلہ. تو ہمیں نام پر کوئی اعتراض نہیں. 3 دن کا چلہ، تو چلہ کہاں سے ہوا؟ وہ تو سوئم ہو گیا ہے نا. اور 11 دن کا چلہ ہے تو 11ویں شریف ہو گئی. چلہ کہاں سے ہوا؟ لیکن نام چلہ ہے. غوث اعظم کے لیے کی جانے والی خیرات کا نام ہے 11ویں شریف. اب آپ اس کو 11ویں شریف کہیں نہ کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اصطلاحات ہوتی ہیں. ہمارے ہاں شادی بیاہ میں اگر بریانی پکے تو پھر میٹھے میں کیا پکتا ہے؟ بولو. زردہ. زردہ پکتا ہے. اور زردہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا رنگ پیلا ہو، زرد ہو. تو بھائی وہ میٹھے چاول اگر زرد ہیں تو بھی زردہ، اور اگر سفید ہیں تو بھی زردہ. وہ کہتے ہیں زردہ نہیں دے رہے. تو آپ سے پوچھا کیا کھایا؟ آپ نے کہا بریانی اور زردہ. تو کہا جائے گا زردہ تو نہیں کھایا، سفیدہ کھایا آپ نے. لیکن اصطلاح یہ ہے کہ زردہ ہے. تو آپ کو اصطلاح سے کیا تکلیف ہے؟ 11ویں شریف نام ہے خیرات کا، اسی کو ہم 11ویں شریف کہتے ہیں کہ 11ویں والے پیر کو اس کی نیاز دلائی جاتی ہے اور گرو کو ثواب پہنچایا جاتا ہے. اب اگر 11ویں شریف کے لفظ سے تکلیف ہے تو 11ویں شریف مت بولو آپ. ہاں کچھ اور کہہ دو، خیرات کہہ دو. تو یہ ہے 11ویں شریف. بڑے بڑے بزرگ 11ویں شریف کرتے چلے آ رہے ہیں. حضرات محترم، سیدنا غوث اعظم اہل اللہ غریب نواز حضرت بابا صاحب داتا صاحب، ان کے خاص ایام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ تمہارے اصل ہیرو کون ہیں، اور یہ بتائیں کہ ان بزرگان دین کے قوم پر احسانات کیا ہیں. بڑے احسانات ہیں ان کے. آپ راؤنڈ لگائیے، سکھر روڑی کے بزرگوں کی آپ لسٹ جمع کیجیے، آپ کو کوئی بزرگ مقامی نظر نہیں آئے گا. سندھ بھی ہیں بزرگ، کئی لوگ، کئی بزرگان سندھ وہ ہیں جنہوں نے سندھ سے ہجرت کی پنجاب چلے گئے. جی وہ حضرت میاں امیر بہت مقام والے ولی ہیں. اور یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ سیمن شریف سے آئے تھے. حضرت شہباز قلندر کہاں کے ہیں؟ لوکل تو نہیں ہے. شہباز قلندر سیمن کے نہیں ہیں، افغانستان سے آئے تھے. حضرت مکی بادشاہ، حضرت صدر الدین بادشاہ، یہ سمرقند و بخارا سے آئے تھے. جلال الدین سرخپوش، بزرگان اچ شریف
کوئی بغداد سے آ رہا ہے، کوئی سمرقند و بخارا سے آ رہا ہے۔ غریب نواز کہاں سے آئے تھے؟ افغانستان سے آئے تھے۔ تو آپ تو اپنا محلہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ان اللہ والوں کی شان یارو دیکھو، انہوں نے بندگان خدا کی تبلیغ کے لیے، کفار کو مسلمان بنانے کے لیے، اللہ کے دشمنوں کو اللہ کا دوست بنانے کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کی اور ایسے ایسے مقامات پر گئے جن کا کوئی جاننے والا ایسا نہیں۔ پھر اللہ ایسا مہربان ہوا، انہوں نے خلق خدا کی وہ دینی خدمت کی، آج شہروں کا تعارف ہے ہی ان کے نام سے۔ غریب نواز کے تصور کے بغیر اجمیر شریف کو شریف کہہ کے دکھاؤ۔ حضرت شہباز قلندر اگر موجود نہ ہو، سیون شریف نہیں بنے گا۔ بابا صاحب نہ ہوں، پاک پتن شریف نہیں بنے گا۔ غوث اعظم نہ ہوں، بغداد معلی اور شریف نہیں بنے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا، وہ اللہ کے لیے گئے اور اللہ نے پھر ان کی دنیا میں ان کی عزتوں کے ڈنکے بجا دیے۔ اس لیے ان لوگوں کے ہم پر احسانات ہیں، انہوں نے یہاں کے لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ تو کسی بزرگ اور کسی ہستی کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ان کے تذکرے ہونے چاہیے، ان کے نام کے عرس ہونے چاہیے، ان کے نام کے سیمینار ہونے چاہیے، ان کے نام کی کانفرنس ہونی چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہو کہ آپ کے اصل ہیرو اور آپ کے اصل محسن کون ہیں، اور یہ کہ ان حضرات کی کیا دینی کاوش ہے اور کیا قربانی ہے۔ حضرت محترم سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی پیران پیر، بڑے مرتبے کے آدمی۔ میں ایک بات عرض کر کے جگہ لیتا ہوں، کتنے بڑے مقام کے آدمی ہیں، یہ میں واقعہ عموماً بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ سے ان کے مرید نے پوچھا کہ حضرت فرمائیے کبھی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی؟ انہوں نے فرمایا یار عجیب تم نے مجھ سے سوال کیا ہے، کل ہی اتفاق سے ان سے ملاقات ہوئی۔ کس سے؟ خضر علیہ السلام۔ حضرت کیا باتیں ہوئی؟ کہا میں نے خضر علیہ السلام سے کہا، عرض کیا حضور اپنی زندگی کا کوئی عجیب واقعہ سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے میری زندگی عجائب سے بھری پڑی ہے، بتاؤ کیا کیا عجیب واقعہ بتاؤ۔ پھر فرمانے لگے اچھا رات کو ایک واقعہ گزرا ہے بڑا عجیب ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو جو ہے جی توجہ ہے بھائی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ جو رات گزری ہے تو میں جنگل میں تھا، میں جنگل کا سفر کر رہا تھا، دور سے ایک چمکتے ہوئے ٹیلے کو میں نے دیکھا۔ جب میں قریب گیا تو پتہ چلا کہ وہ جو نور ہے وہ اس ٹیلے کا نہیں ہے، بلکہ یہ نور کس کا ہے؟ یہ ایک ولی اللہ کے کمبل کا نور ہے۔ اس ولی اللہ نے وہ کمبل اوڑھا ہوا۔ تو میں نے اس سے کہا اللہ کے ولی اٹھ جاؤ، اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ، بہت وقت ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا حضور میں جاگ رہا ہوں اور اللہ کی یاد میں ہوں۔ فرمایا پھر تو تم بڑے پہنچے ہو گئے، بہت بڑے ولی ہو گئے، تو میں جنگل میں اعلان کر دوں لوگوں آؤ فیض لو، اللہ کا ولی آیا بیٹا ہے۔ تو اس ولی اللہ نے کمبل اوڑے اوڑے کہا، عرض کیا حضور میں کیا چیز ہوں، میرا کیا اعلان ہو؟ میں اعلان کروں گا لوگوں آ جاؤ، جنگل میں اللہ کا نبی جلوہ گر ہے۔ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نا، تو میں اعلان کر دوں کہ اللہ کے نبی تشریف فرما۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں وہ صاحب اٹھے، کمبل جھاڑا، مجھ سے کہنے لگے حضور ناراض مت ہوئیے گا، میں اگر آپ کی نگاہوں سے غائب ہو جاؤں۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آج تک کوئی ایسا ولی نہیں دیکھا جو میری نگاہ سے غائب ہو کر دکھائے۔ فرمایا یہ کہا تو ایسی پرواز تھی، نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ میں آگے بڑھا تو ایک اور چمکتے ہوئے ٹیلے کو دیکھا۔
جب میں قریب گیا تو پتہ چلا کہ یہ بھی کمبل کا نور ہے، اور اس کمبل کے اندر اللہ کی ایک محبوب پیاری بندی ہے، وہ آرام کر رہی ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اللہ کی بندی اٹھ جاؤ، یاد خدا میں مصروف ہو جاؤ۔ فرمانے لگی حضور میں جاگ رہی ہوں۔ فرمایا پھر تو اعلان کرنا چاہیے کہ لوگوں اس جنگل میں آج اللہ کی ولی آئی ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے حضور میں کیا چیز ہوں؟ اعلان تو اس کا کرنا چاہیے کہ لوگوں آؤ، جنگل میں اللہ کا نبی تشریف فرما ہے۔ وہ خاتون اٹھی، کمبل کو درست کیا، فرمانے لگی حضور نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں تو برا مت مانیے گا۔ میں نے کہا یہ بھی اسی مقام کی خاتون ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ اس مرد سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ فرمانے لگی وہ میرے شوہر ہیں، میں ان کی بیوی ہوں۔ آج رات جنگل میں اللہ کی ایک پیاری بندی کا انتقال ہوا، اللہ نے ہمیں ان کی جنازے کے لیے تجہیز و تکفین کے لیے بھیجا، رات یہاں آئے۔ یہ کہا اور وہ بھی نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ اب یہ جو بزرگ ہیں یہ کہتے ہیں میں نے خضر علیہ السلام سے پوچھا حضور جن کی روحانی قوت پرواز سے آپ اتنے متاثر ہیں، یہ بتائیے یہ کس طبقے کے، کون سی قسم کے، کس منصب اور پوسٹ کے اولیاء اللہ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ فرد ہیں۔ کون ہیں؟ اگر کسی کو یاد ہو تو سیدنا غوث الاعظم کے لیے کہا جاتا ہے قطب الاقطاب، غوث الاغواث، فرد الافراد۔ یہ افراد ہے، یہ بڑے اونچی شان کے مالک ولی ہوتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور یہ مرید کس کے ہوتے ہیں؟ ان کا مرشد کون ہوتا ہے؟ فرمایا شہنشاہ بغداد غوثیت مآب حضرت عبد القادر جیلانی ان کے پیر و مرشد ہیں۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، جب مریدوں کی شان پرواز اور ولایت ایسی ہے تو مرشد کی شان ولایت کیا ہوگی؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور وہ بھلا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا، اور مزرعے چشت و بخارا و راہو اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلگ تو نہیں جید تو نہ ہو، سید ہر دہر ہے مولا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضور سیدنا غوث یہ اولیاء اللہ ہے، ان کی محبت حرز جان بنائی ہے، اور ان لوگوں کے فتنے میں مت آئیے جو سوشل میڈیا پر اولیاء اللہ کے لیے بد زبانی کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ حدیث کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کی سے بدتمیزی کرے، جو میرے ولی سے دشمنی کرے، اللہ فرماتا ہے اسے میرا اعلان جنگ ہے۔ بتائیے جس سے اللہ اعلان جنگ فرمائے، بتائے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ اب اس کا الٹ کیا ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ، اس کا الٹ کیا ہوگا؟ جس نے میرے ولی سے محبت فرمائی میں اس سے محبت کروں۔
تو اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اللہ کا نیاز مند بنائے، ان سے محبت کرنے والا بنائے۔ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ملفوظات کو، ان کے ارشادات کو یاد کرنے والا، سمجھنے والا بنائے۔ اور یہ چھوٹے موٹے دو اعلان ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج جامع مسجد مصطفیٰ والس روڈ میں نماز مغرب کے بعد بڑی 11ویں شریف ہے، اور یہ فقیر وہاں نماز مغرب کی امامت بھی کرے گا اور خطابت بھی، اور انشاءاللہ العزیز کراچی کے چاہے ہوئے مہمان نعت خوان محمد طیب طاہر حسینی صاحب یہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ یہ آج کا پروگرام ہے مغرب کے بعد، اور اختتام پر لنگر کا اہتمام بھی ہے، اور آج ہی عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد میمن مال گودام کہلاتا کیا موچی بازار، تو یہاں محفل 11ویں شریف ہے، اور مبلغ دعوت اسلامی مولانا علامہ نوید کمال مدنی صاحب کا خطاب ہوگا، اور اس میں بھی آپ تشریف لائیں، اور یہ بھی مختصر ہوگا، اور انشاءاللہ اخیر میں لنگر غوثیہ بھی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔